بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ جو بھی ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ صرف میرا بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ اس میں نے دیکھا کہ جو سندھ کے لوگ ہیں، اس میں نے دیکھا کہ سندھ کے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کون ہے، ہماری نمازیں، ہمارے قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے، ہمارے نمازوں میں کتنی رکھتے ہیں، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، اتنا سا بھی نہیں ان کو پتا۔ تو میں صرف اور صرف اسی ویڈیو کی وجہ سے آپ کو یہ تھوڑی سی انفارمیشن پرووائڈ کرنا چاہتی ہوں، انفارمیشن دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی تھے، وہ کون تھے، ان کے کیا کیا کرامات تھے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ سب کو پتہ لگے کہ ہم اصل میں ہم آئے کہاں سے، ہم ہیں کون۔ ٹھیک ہے، یہ لازم میری یہ آپ سے اپیل ہے، لوگوں کو ضرور بتائیں۔ ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آج جو میں آپ کو انفارمیشن دوں گی وہ آج سے پہلے کبھی آپ کو کسی نے نہیں دی ہوگی۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو تھا جمعے کا دن تھا، جمعۃ المبارک تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے جب انسان کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی آئے تھے، پھر اما حوا آئی تھی اور ان کو بھی دائیں پسلی سے ان کی جو پیدا کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ بہت اعلیٰ انفارمیشن ہے جو آپ کو یاد ہونی چاہیے ہمارے نبیوں کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان ہی عربی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو کوئی بھی پوچھے تو آپ ضرور بتائیں اس کو تاکہ انہیں پتہ لگے ہمارا دین اسلام کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلی غذا گندم کی روٹی کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے کا نام قابیل تھا۔ دنیا کے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر منڈوایا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے پرندہ حضرت آدم علیہ السلام نے پالا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صفحے نازل ہوئے تھے، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا، 30 پارے نازل ہوئے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہوئی تھی، اللہ پاک نے ان کے اوپر بھی 10 صفحے نازل کیے تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو بلند ہیں، جو ہم جن سے ہمارا بہت بڑا تعلق ہے، ہم اس دنیا میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ان حضرت کو کبھی بھی نہ بھولا کریں، ٹھیک ہے، ان کا بھی ذکر لازم کیا کریں۔ دنیا میں سب سے پہلے روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں پہلا پھل بیر کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں داڑھی، جو ان کی داڑھی مبارک تھی، جب وہ جنت میں تھے تو ان کی داڑھی مبارک پتہ کتنی لمبی تھی؟ 9 تک لمبی تھی۔ آپ یہ حساب لگائیں کہ ان کا جو قد تھا وہ 60 گز تھا، سوچیں ان کی ماشاءاللہ داڑھی کتنی لمبی ہوگی۔ دنیا میں سب سے پہلا
درہم اور دینار حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یہ ایسی مبارک انفارمیشن ہے، آپ کی بہت مہربانی لوگوں کو بتائیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن بھی جمعۃ المبارک تھا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال آتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پتلے کی صورت میں کتنا عرصہ رہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 سال تک۔ پھر سوال آیا پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات کس جماعت سے ہوئی؟ ملائکہ کی جماعت سے ہوئی، یعنی فرشتوں کی جماعت سے ہوئی۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا کلام کیا کہا؟ جواب الحمدللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے سب سے پہلے کیا کلام کیا؟ السلام علیکم کہا۔ فرشتوں کو کس نبی کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے؟ ایک روایت کے مطابق 100 سال رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا؟ 25 جگہ اور 9 سورتوں میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو مہر میں کیا دیا؟ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو مہر میں کیا عنایت فرمایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے مہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی یعنی درود شریف پڑھا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہے؟ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو سورہ بقرہ ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، جس میں اللہ پاک نے جب شیطان کو حکم دیا تھا، ابلیس کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، تو وہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر فرشتوں کو بھی اللہ پاک نے کہا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر اللہ پاک سے جب اللہ تعالیٰ نے وہ نام جو حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے تھے تو فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک آپ سب سے بلند اور بالا ہیں، یہ آپ ہی کو پتا ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بتائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت وہ تمام نام بتائے تھے جن کا ذکر قرآن پاک کی پہلی سورہ بقرہ میں یعنی پہلے پارے میں بھی آتا ہے۔ اس کا میں نے آپ کو صرف مفہوم سنایا ہے، آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو بآسانی تمام باتیں پتہ لگ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے 9 چیزیں ساتھ لائے تھے۔ جو سب سے پہلی چیز تھی حجر اسود تھا، جنتی درختوں کی پتیاں اور پھول تھے، پنکھڑیاں تھی، وہ لاٹھی جو جنت کے درخت کی آس کی تیار کی گئی تھی، بیلچا تھا اور ایک کدروال تھا، کندیال، اور اس کو ویسے کندر یا سنوبر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تھا، ایک سندان تھا، احران تھا، تھوڑا تھا، سنداسی تھی۔ یہ کل 9 چیزیں ہوتی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے یعنی کہ دنیا میں لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کس پہاڑ کے پتھر سے کی تھی؟ 5 پہاڑوں کے پتھر سے کی تھی، طور سینا، طور زیتون، جیل لبان، جیل جوری، ہیرا پہاڑ۔ یہ 5 پہاڑوں سے شروعات ہوئی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی عمر پائی تھی؟ ایک روایت کے مطابق 936 سال۔ 936 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000، جن میں پوتے پوتیاں سب شامل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کس مقام پر ہوئی؟ سری لنکا میں واقع نوزو نامی پہاڑ پر۔ آج بھی جو ہمارے اسلام کو جھٹلاتے ہیں تو بنعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہے، تو آج بھی یقین مانے وہی پہاڑ وہی چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ اگر کسی کو ہماری اسلام پر شک ہے تو جا کر دیکھ لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات کتنے سال سے دنیا میں آباد تھے؟ 2000 سال سے پہلے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات دنیا میں تھے۔ ٹھیک ہے نا، وہ ان سے پہلے وہاں پر رہتے تھے۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ اسی سے حساب لگا لیں کہ شیطان یعنی ابلیس، پہلے شیطان نہیں کہا جاتا تھا، پہلے اس کو ابلیس کہا جاتا تھا، وہ آگ سے بنا ہوا تھا۔ تو جنات کے جتنے بھی میں نے آپ کو ویڈیوز بتائی ہیں، جتنے بھی کچھ نور کے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ جنات جو ہوتے ہیں وہ جو آگ کے بنے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جنات جتنی بھی ہے یہ شیطان کی اولاد ہے، یعنی کہ ابلیس کی اولاد کی پیروکاری بھی کرتی ہے اور یہ اسی کی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ پاک نے کبھی بھی ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور یہ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ہمارے
جو نبی ہیں جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ یہ ان کے تابع ہیں، جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو فوراً اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا کریں، تو دیکھیں کیسے یہ بھاگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کو جن بھی آ جائے نا تو اس کو جب نکالو تو اس کو کہو تمہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قسم، حضرت داؤد علیہ السلام کی قسم، ایسے بھاگ جائیں گے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، کیونکہ جنات ایک لحاظ سے اپنے وعدے کے بہت پابند ہوتے ہیں، بہت سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لاسٹ منتھ، یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے آپ کو تمام باتیں بتائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن 4 چیزوں کا شرف بخشا تھا؟ نمبر 1، آپ کے ہاتھ سے، جو اللہ پاک نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی کہیں نہ کہیں ہماری لڑی جو ان سے ہے، ہر انسان کی ان سے جڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، اما حوا نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، لیکن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، اپنی روح پھونکی، آپ کو مسجود بنایا، تمام اشیاء کے نام کا علم دیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلے سپارے میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو آپ لازماً اس کی تشریح کو بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تشریح کو بھی پڑھیں اور قرآن پاک کو بھی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو تمام باتیں پتہ لگ جائیں گی۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کون سا لباس پہنا؟ بھیڑیوں کے بالوں سے ایک جبہ بنا کر پہنا۔ فرشتوں میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے سجدہ کیا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے نبی، یعنی کون سے ایسے نبی تھے جن کو سب سے پہلے نبوت ملی؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکال دیے گئے تو کتنے سال تک روتے رہے تھے؟ 180 سال تک وہ روتے رہے تھے، اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے تھے، پھر رب تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی تھی؟ یہ بہت بلند سوال ہے، بہت ہی لاجواب سوال ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے قابیل نے کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بیٹے کا نام حابیل تھا، ایک بیٹے کا نام قابیل تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کس قسم کا پتھر کا ٹکڑا جو جنت سے لائے تھے وہ کیا تھا؟ مطلب کہ کون سا ٹکڑا ساتھ لائے تھے؟ کوئی سوال کر ہی رہتا ہے نا، تو آپ نے جواب دینا ہے یاقوت کا۔ یاقوت حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کون سے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو پہلے بیٹے تھے ان کا نام تھا حابیل اور قابیل، ٹھیک ہے نا، پہلے قابیل اور پھر حابیل۔ تو انہوں نے آپس میں دوسرے مطلب کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ بات میں شاید اسی انفارمیشن کے ساتھ آپ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میری بھی آپ سے گزارش ہے، یقین مانے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک سندھ کے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کیا ہیں، ہمارے نبی کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ہماری نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں، ہماری نمازوں کے ٹائم کیا ہے، ہماری نمازوں کے نام کیا۔ یقین مانے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ یہ صرف اور صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آئے کہاں سے تھے، ہم ہیں کون، ٹھیک ہے نا۔ میں نے بہت سے عمل آپ کو بتائے ہیں اور آنے والی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ میں عمل بھی بتاتی جاؤں گی اور آپ کو اسلام کے بارے میں مکمل انفارمیشن دوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر الحمدللہ کہ میں اگر عالمہ ہوں، عاملہ ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مکمل میرے جیسے ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے سبسکرائبر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور میری بہنوں اور بھائیوں، میری جتنی بھی ویڈیوز